اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کتاب الخمس، الفصل الاول، ما یجب فیہ الخمس، وهو من الفرائض المؤکدہ المنصوص علیہا فی القرآن الکریم، وقد ورد الاہتمام بشأنہ فی کثیر من الروایات الماثورہ عن اہل البیت العصمہ سلام اللہ علیہم اجمعین۔ بات ہماری جو ہے وہ آج سے کتاب الخمس کے متعلق ہے۔ قبل اس کے ہم نے کتاب الزکوٰۃ پڑھی، اور اب جو ہے وہ کتاب الخمس کو یہ کہہ کر مصنف جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں کہ یہ فرائض مؤکدہ میں سے ہے، یعنی خمس واجب مؤکد ہے، اور یہ ایسا وجوب ہے کہ جس کا وجوب خود قرآن مجید کے ساتھ ساتھ روایات معصومین علیہم السلام، معتبر روایات معصومین علیہم السلام میں اس کا وجوب جو ہے وہ ثابت ہے، اور اس کو اہمیت دینے کی جو ہے وہ ترکیز کی گئی ہے روایات معصومین علیہم السلام میں۔ تو فی بعضھا، اگر یہاں تک ترجمے کی بات ہے تو آسان سی بات ہے، وہ ہوا من الفرائض المؤکدہ، یعنی خمس فرائض مؤکدہ، واجبات مؤکدہ میں سے ہے، المنصوص علیہ فی القرآن کریم، کہ جس کے اوپر قرآن کریم سے نص جو ہے وارد ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، نص یعنی کیا؟ نص جو کہ خلاف نہیں ہوتا، یعنی بس یعنی صاف طور پر اس میں بالکل جو ہے وہ صریح، یعنی احتمال خلاف نہ پایا جاتا ہو، اسے نص کہتے ہیں۔ وقد ورد الاہتمام بشأن فی کثیر من روایات، اور آیات قرآن کے علاوہ جیسا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، یہ مطلب خمس کے اوپر ایک آیہ کریمہ ہے۔ اس طریقے سے روایات معصوم علیہ السلام میں بھی خمس کی کوئی خاص اہمیت دی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، المعصورۃ عن اہل بیت العصمہ، کہ جو روایتیں جو ہیں معصور ہیں، وارد ہوئی ہیں اہل بیت علیہ السلام سے۔ وفی بعضها اللعن علی من یمتنع عن ادائہ وعلی من یأکلہ بغیر استحقاق، بلکہ بعض روایتوں میں صرف یہ نہیں کہ اس کے ادا کرنے کی تاکید کی گئی ہے، بلکہ جو اس کو ادا کرنے سے منع کرتا ہے، نہیں دیتا ہے، خمس نہ دینے والے پر اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے لعنت بھی کی گئی ہے، اور ان پر بھی لعنت کی گئی ہے کہ جو بنا حق کے خمس کا مال کھاتے ہیں۔ تو بہرحال ایک بہت اہم مسئلہ ہے، سخت مسئلہ ہے شریعت کا، کہ انسان جو ہے وہ خمس خود ادا بھی کرے، اور اگر مستحق نہیں ہے تو اس کو استعمال بھی نہ کرے۔ مسئلہ نمبر 577، یتعلق الخمس بسبعۃ انواع من المال۔ خمس جو ہے وہ جیسا کہ ہم عام طور سے پڑھتے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے 9 چیزوں پر واجب ہے، تو خمس جو ہے وہ 7 چیزوں سے متعلق ہے اور اس پر واجب ہے۔ سب سے پہلی چیز ما یغنمہ المسلمون من الکفار فی الحرب من الاموال المنقولہ، یعنی سب سے پہلی چیز یعنی مال غنیمت، جس کو ہم عام طور سے پڑھتے ہیں، وہ یہ کہ مسلمان جو بطور غنیمت جنگ کے دوران کفار کے مال منقولہ کے مالک بنتے ہیں، اس کو بطور غنیمت اپنے قبضے میں لیتے ہیں۔ مال منقولہ یعنی وہ کہ جو یعنی ایک طرف سے دوسری طرف جو کیا ہے نقل کی جاتی ہے۔ ابھی آئے گا حکم اس کا زمین وغیرہ کا۔ ولا فرق فی بین القلیل والکثیر، اور اس میں خمس کے واجب ہونے میں، ٹھیک ہے، غنیمت میں خمس واجب ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، چاہے وہ مال جو مسلمان اپنے قبضے میں لے رہا ہے بطور غنیمت وہ کم ہو یا زیادہ۔ ویستثنیٰ من الغنیمت صفایا الاموال، ہاں غنیمت میں سے مستثنیٰ کیا گیا ہے صفایہ اموال کو۔ صفایہ اموال نفائسہا، خود تشریح کیا، یعنی کیا مطلب، یعنی وہ اموال کے جو کفار کے بادشاہ وغیرہ ہیں وہ اپنے لیے خاص جو ہے کیا ہے رکھا کرتے تھے۔ وقطاع الملوک، یعنی وہ چیزیں کہ جو بادشاہ اپنے لیے رکھتے ہیں، یا غنیمت میں جو بہت زیادہ قیمتی شے ہوتی ہیں وہ لوگوں میں نہیں بانٹا جاتا، بلکہ فإنہا خاصۃ الامام علیہ السلام، بلکہ یہ خاص ہوتا ہے امام علیہ السلام کے لیے، کہ امام علیہ السلام وہ اپنے لیے مخصوص رکھیں۔ لا فرق فی الحرب بین ان یبدأ الکفار بمہاجمۃ المسلمین وبین ان یبدأ المسلمون بمہاجمتہم للدعوۃ الی الاسلام اور لتوسعۃ بلادہم، کہہ رہے کہ یہ جو ہم نے کہا کہ حرب میں، جنگ میں جو مال غنیمت حاصل ہو اس غنیمت کو خمس واجب ہے، تو کہہ رہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ چاہے یہ جو حرب ہے حرب ابتدائی ہو، جہاد ابتدائی ہو، یا پھر جہاد ابتدائی نہ ہو بلکہ جہاد دفاعی ہو۔
جہاد ابتدائی یعنی کیا؟ بین عبد الکفار بے مہاجت المسلمین، یعنی جہاد دفاعی ہے کہ نہیں مسلمانوں نے حملہ نہیں کیا، مسلمان جنگ شروع نہیں کی، بلکہ کفار نے حملہ کیا ہے۔ اب جب کفار نے ہجوم کیا ہے تو مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ اس کا دفاع کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے جہاد دفاعی۔ اور کبھی بھی ہوتا ہے بین عبد المسلم بمہاجت الدعوہ علیہ السلام، کہ یہاں پر ابتدا مسلمانوں نے کی ہے۔ کیوں کفار پر حملہ کیا، کیوں کفار پر مہاجمہ کیا؟ اس لیے ہجوم کیا تاکہ انہیں اسلام کی طرف دعوت دے سکے، اور لتوسط بلادہم، یا مسلمان جو کیا ہے بہت کم جگہ پہ رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنے ملک کو جو کیا ہے وسعت دینا چاہ رہے ہیں، اس وجہ سے انہوں نے کیا کیا ہے؟ ہجوم کیا ہے۔ وما یغنم المسلمون من الکفار یجب فی الخمس فی تمام هذه الاقسام۔ تو چاہے ان تینوں صورتوں میں چاہے وہ توسع بلاد کے لیے ہو، یا یا کفار کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے ہو، یا جہاد دفاعی ہو، تینوں صورتوں میں ٹھیک ہے کفار سے جو مال ملے گا اس کے اوپر جو کیا ہے خمس واجب ہے۔ من نسب العداوۃ لاہل بیت علیہم السلام یجوز للمؤمن تملک مالہ ویجب اداء خمسہ علی الاحوط۔ اگر اہل بیت علیہم السلام سے کوئی عداوت رکھتا ہے، ٹھیک ہے، عداوت کا اظہار کرتا ہے، ناصبی جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، فقط دشمنی رکھنا یہ نہیں بلکہ کیا ہے اظہار دشمنی کرنا، اہل بیت علیہم السلام سے کیا ہے برات کرنا، اہل بیت علیہم السلام کہ جن پر خدا نے درود و سلام بھیجا ہے ان سے اظہار دشمنی کرنا۔ تو اگر کوئی ناصبی ہے تو ناصبی کے حوالے سے یہ جائز ہے کہ اس کے مال کو انسان جو ہے زور و زبردستی اپنے قبضے میں لے لے، اور اس کے استعمال کرنے کے لیے ہے کہ اس کا جو 5واں حصہ ہے خمس دے دے، باقی جو ہے اس کا مالک خود بن جائے۔ ما یؤخذ من الکفار سرقۃ او غلۃ ونحو ذلک لا يدخل تحت عنوان الغنیمہ۔ ہاں ایک بات یاد رہے کہ جنگ کے بعد، ٹھیک ہے، یا بنا جنگ کے جو مال ملتا ہے وہ غنیمت ہے، لیکن اگر کفار سے کوئی مسلمان چوری کر لے کفار کے یہاں، یا پھر جو کیا ہے ان کو دھوکہ دے دے اور اس کے ذریعے سے جو مال ملتا ہے وہ غنیمت نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ عنوان غنیمت میں داخل نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لا لکنہ یدخل فی ارباح المکاسب ویجری علیہ حکمہ۔ ہاں یہ مطلق فائدہ میں یہ داخل ہو جائے گا، اور پھر مطلق فائدہ بھی ایک مورد ہے کہ جہاں پر خمس واجب ہوتا ہے تو اس کے ذریعے سے انسان اس میں سے خمس نکال سکتا ہے، لیکن یہ غنیمت نہیں کہلائے گا۔ لا يجوز تملک ما فی ید الکافر او الناصب اذا كان المال محترما کان یکون لمسلم او لذمی او اودعہ عندہ۔ یہ جو ہم نے اوپر کہا کہ کافر کا مال جو مسلمان جو ہے وہ قبضے میں لیتا ہے جنگ کے دوران ہو تو غنیمت ہے، یا ناصبی ہے تو اس کے مال کو جو ہے وہ انسان اپنے قبضے میں لے سکتا ہے، کہ یہ ہر مال کے لیے نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی مال اس کے پاس مال محترم ہے، یعنی مال محترم یعنی کیا، یعنی جس کے احترام کا قائل اسلام ہے، یعنی شریعت نے اجازت نہیں دی کہ آپ اس مال کو جو ہے وہ اپنے قبضے میں لیجئے اور اس کی بے احترامی کیجئے اور اس کو جو ہے وہ لوٹ پاٹ مچائیے اس کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ یکون للمسلم، جیسے ہے ناصبی کے پاس مگر وہ مال دراصل کسی مسلمان کا ہے، ٹھیک ہے، یا کسی ذمی کا مال ہے، ٹھیک ہے، مسلمان یا کسی کافر ذمی نے اودعہ عندہ، اس ناصب کے پاس یا اس کافر کے پاس جو کیا ہے کسی مسلمان نے کسی ذمی نے اپنا مال رکھا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس ناصبی کا مال وہ محترم نہیں ہے، لیکن ذمی اور مسلمان کا مال تو محترم ہے، لہٰذا آپ ان کے مال کو نقصان نہیں پہنچا سکتے اور اس کو اپنے قبضے میں نہیں لے سکتے۔ دوسرا مورد کہ جس میں خمس واجب ہے وہ ہے معادن۔ فکل ما صدق علیہ المعدن عرفا، ٹھیک ہے، کالذهب والفضة والنحاس والحدید والکبریت والزئبق والفیروزج والیاقوت والملح والنفط والفحم الحجری وامثال ذلك یجب الخمس فیما یستخرج منہ، ٹھیک ہے، کہہ رہے کہ ہر وہ شے کہ جس کے اوپر معادن کا اطلاق ہوتا ہو اس کے اوپر جو ہے عرف میں اس کو کہا جائے کہ ہاں یہ معدن ہے، یعنی یہ زمین سے نکلی ہوئی چیز ہے اور اس کی قیمت ہے، تو اسے جو کیا کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر خمس واجب ہے۔ جیسے سونا ہے، چاندی ہے، نحاس، پیتل، تانبا، ٹھیک ہے، اس طریقے سے حدید یعنی لوہا، کبریت، یہ بھی ایک طرح کی دھات ہوتی ہے کہ جس سے عام طور سے ماچس وغیرہ میں استعمال کیا جاتا ہے۔ زئبق آپ کو یہ سیماب کہتے ہیں، یہ بھی ایک طرح کی دھات ہی ہے جو بہت یعنی باریک اور پتلی ہوا کرتی ہے۔ فیروزج، ٹھیک ہے، قیمتی پتھر ہے، مشہور ہے۔ یاقوت، اس طریقے سے ملح، نفط، فحم حجری، یاقوت واضح ہے، ملح نمک، نفط جو ہے وہ کیا ہے، وہ تیل، پٹرول، اس طریقے سے فحم حجری یعنی کوئلہ، یہ سب وہ ہے کہ جو مطلب زمین سے نکلنے والی چیزیں ہیں اور جو ہے وہ ان کی مطلب عرف میں
بہت اچھی خاصی قیمت ہے. وہ امثال ذالک یجب الخمس فیہا یستخرج منہ، اس طرح کی جو چیزیں زمین سے نکلتی ہیں ان کو معدن کہا جاتا ہے، ان کے اوپر خمس واجب ہے. ولا فرق بین ان یستخرجها فی ملکہ و یستخرج من الاراضی المباحہ غیر مملوکہ لأحد. اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ ان چیزوں کے اوپر معدن کے اوپر خمس واجب ہے، چاہے وہ انسان اپنی ملکیت سے اس کو نکالے یا پھر کسی ایسی زمین سے کہ جو ارض مباحہ کہا جاتا ہے، یعنی کسی اور کی ملکیت نہیں ہے، بس انسان گیا صحرا وغیرہ میں یا پہاڑی علاقے میں، وہاں سے زمین کھود کر اس نے یہ چیزیں نکالی. تو دونوں صورتوں میں بہرحال اس پر خمس واجب ہے. کہے کہ یعتبر فی وجوب الخمس فیما یستخرج من المعادن بلوغ النصاب الاول 15 مثقالا صیرفیا من الذهب المسکوک، فإذا كانت قیمته اقل من ذلك لا يجب الخمس فيه بعنوان المعدن وانما يدخل في ارباح السنة. کہہ کہ معتبر ہے، شرط ہے خمس کے واجب ہونے میں کہ معدن میں اسی وقت خمس واجب ہے کہ جب وہ نصاب اول تک پہنچ جائے. نصاب اول کیا ہے؟ یعنی 15 مثقال صیرفی سونا، ٹھیک ہے، یعنی من الذهب المسکوک، یعنی 15 مثقال سونے کے سکے کے قیمت کے برابر اگر معدن اتنا انسان کو مل جائے کہ جس کی قیمت جو ہے 15 مثقال سونے کے سکے کے برابر ہے، تو اس صورت میں اس کے اوپر خمس واجب ہے. فإذا كانت قیمت اقل من ذلك، پس جو معدن انسان کو ملا ہے اگر اس کی قیمت 15 مثقال صیرفی ذهب مسکوک سے کم ہے، لا یجب فیہ الخمس، تو اس صورت میں اس پہ خمس واجب نہیں ہے. کس عنوان سے؟ بعنوان معدن اس سے خمس نہیں نکالا جائے گا. ہاں وانما يدخل فی ارباح السنہ، ہاں سال بھر کے جو فائدے ہیں ان میں داخل ہوگا، اس حوالے سے آپ خمس نکال سکتے ہیں، مگر معدن کے عنوان سے اس میں سے خمس نہیں نکلے گا. وانما يجب الخمس فی المستخرج من المعادن بعد استثناء مؤونۃ الاخراج وتصفیتہ. کہ یہ جو ہم نے کہا کہ معدن میں خمس واجب ہے، یہ معدن میں خمس تب واجب ہے کہ جب اس معدن کے نکالنے کے جو اخراجات ہیں، اس کی صفائی وغیرہ کے جو اخراجات ہیں، وہ اس کو جدا کر لیا جائے. اس کے بعد اگر یہ 15 مثقال سونے کے برابر ہو رہے ہیں تو پھر خمس واجب ہے، ورنہ نہیں ہے. مثلا اذا كانت قیمت المستخرج تساوی 30 مثقالا من الذهب المسکوک، آپ فرض کر لیجئے کہ جو چیز بطور معدن زمین سے نکلی ہے اس کی قیمت جو ہے وہ 30 مثقال ذهب مسکوک کے برابر ہے، ٹھیک ہے، اور 15 مثقال ہونا چاہیے خمس واجب ہونے کے لیے. وقت صرف علیہ ما یصاب 15 مثقال وجب الخمس فی الباقی. اب اس نے اس کے اخراجات وغیرہ میں جو چونکہ یہ تو نارمل بہت آسان کام نہیں ہے، اس کو کھودنے کے لیے، کھدائی کے لیے مزدور چاہیے. آج کل جو ہے طرح طرح کی وہ ہیں مشینیں ہیں، ان سب کا استعمال کیا گیا، تو فرض کر لیجیے اس میں 15 مثقال خرچ ہوا ہے. وقت صرف علیہ ما یصاب 15 مثقال، اس کے نکالنے میں 15 مثقال کس نے خرچ کیا، تو اس صورت میں وجب الخمس فی الباقی. تو باقی جو 15 مثقال بچے وہ ہوا 15 مثقال ہے، تو باقی جو 15 مثقال ہے چونکہ وہ نصاب اول ہے تو اس صورت میں اس کو خمس واجب ہے. لیکن خرچ کرنے کے بعد اگر 10 مثقال بچ جائے، 12 مثقال بچ جائے، تو پھر اس کو خمس واجب نہیں ہو. تیسری چیز کہ جس پر خمس واجب ہے الکنز، ٹھیک ہے، فعلی واجدہ ان یخرج خمسہ، ٹھیک ہے، جو شخص خزانہ کسی کو اگر مل جائے تو اس وقت میں اس کو واجب ہے کہ اس کا خمس نکالے. ولا فرق فیہ بین الذهب والفضة المسکوکین وغیرہما علی الاحوط. اب اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ چاہے جو خزانہ مل رہا ہے وہ سونا چاندی مسکوکی مل رہا ہے، یعنی اس کو سکے کی شکل میں ہے یا غیر سکے کی شکل میں ہے. بہرحال اگر خزانہ ہے، زمین میں گڑا ہوا دفینہ ہے، تو اس صورت میں اس پر خمس واجب ہے، بنا پر احتیاط کیا. ويعتبر فيه بلوغ النصاب على النحو المعتبر في الذهب والفضة، وتستثنى منه أيضا مؤونة الإخراج على النحو المتقدم في المعادن. اور اس میں بھی کنز میں بھی یعنی خزانے میں بھی خمس واجب ہونے کے لیے شرط ہے کہ اس کی قیمت اتنی ہو کہ جو سونا چاندی کا پہلا نصاب ہے، ٹھیک ہے، اس تک پہنچ جائے، ٹھیک ہے. اور یہ جو ہم اس کی جو پہلا نصاب ہے اس تک پہنچنا کب ہو؟ بعد اخراج، بعد استثناء، بعد ان تستثنى منه ايضا مؤونة الاخراج. کب؟ کہ جب اس سے خرچ جو ہے، جو اس کو نکالنے کا جو خرچ ہے وہ سب جدا کر لیا جائے، اور اس کے باوجود وہ 15 مثقال سونے کے سکے کے برابر ہو، تب خمس واجب، ورنہ نہیں اگر اس سے کم ہو جائے. یہ مسئلہ ملاحظہ فرمائے. اذا وجد کنزا وظهر من القرائن انه لمسلم موجود هو او ورثته فإن تمكن من نساء إلى مالكه وجب ذلك فإن لم يتمكن من معرفته جرى عليه حكم مجهول المالك. کہہ کہ اگر کسی شخص کو خزانہ ملے اور اس پر یہ قرائن ظاہر ہوں
اس پر یہ قرینہ ہو، مثلا نام لکھا ہوا ہو یا خاندان کا نام لکھا ہوا کہ یہ، یا پھر جو باکس ہے اس کے اوپر نام لکھا ہوا، کوئی ایسا قرینہ بہرحال ہے، علامت ہے، نشانی ہے کہ جس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ کسی مسلمان کا ہی مال ہے، کہ جو یا تو موجود ہیں جو جس کا مال ہے، یا پھر نہیں وہ مر گیا ہے، اس کے ورثہ موجود ہیں. تو اس صورت میں فَإِن تَمَكَّنَ مِن نِّسَاءِ إِلَى مَالِكِ، پس اگر معلوم پتہ ہو گیا یہ کس کا مال ہے، تو اگر اس کے لیے ممکن ہے کہ اس مال کو مالک تک پہنچا دے، وجب ذالک، اس صورت میں اس کو واجب ہے کہ وہ اصل مالک تک اس مال کو پہنچا دے. وَإِن لَّمْ يَتَمَكَّن مِّن مَعْرِفَتِهِ، لیکن اگر اس کا اس کی معرفت اور اس کا معلوم کرنا ممکن نہ ہو کہ یہ کس کا مال ہے، پتہ ہی نہیں چل پا رہا ہے، تو جرى علیہ حکم مجہول المالک، کی صورت میں مجہول مالک کا محال کا جو وہ ہے حکم ہے اس کے اوپر جاری ہوگا. اذا تملک ارضا ووجد فیہا کنزا، اگر کوئی شخص جو ہے کسی زمین کا مالک بنے، یعنی کوئی زمین خریدی آپ نے، فإن كان لها مالک قبلہ راجعہ فإن ادعى فهو له، زمین خریدی، جب اس زمین پہ گھر بنوانے لگے، زمین کی کھدائی کی تو اس میں سے کنز نکلا، خزانہ نکلا. تو اگر یہ خزانہ جو ہے فإن كان لها مالک، اگر اس زمین مالک عرض کی طرف، اگر اس زمین کا مالک جو ہے وہ اس سے پہلے کوئی تھا جس کا آپ نے زمین لی ہے، تو راجع ہو، تو وظیفہ آپ کا یہ ہے، ذمہ داری یہ ہے کہ آپ جائیے، رجوع کیجئے اس مالک کے پاس اور اس کو بتائیے کہ میں نے جو آپ سے زمین خریدی ہے اس سے یہ اتنا خزانہ نکلا ہے. فإن ادعى فهو له، اگر وہ کہے کہ ہاں یہ میرا ہی خزانہ تھا، میرے باپ دادا نے اس کو دفن کر دیا تھا، تو وہ اس کا ہے. وإن نفى، لیکن اس نے کہا کہ نہیں بھائی یہ ہمارا نہیں ہے، تو راجع من مالکہا قبلہ وہکذا، تو اس صورت میں کیا کرے گا، دیکھیے اس سے پوچھے کہ تم نے کس سے خریدی تھی، تم نے کس سے، یہاں تک کہ جہاں تک ممکن ہو مالک تک کہ انسان پہنچنے کی کوشش کرے. فإن نفاه الجمیع، اگر تمام کے تمام ملاک نے منع کر دیا کہ نہیں یہ مال ہمارا نہیں ہے، تو اس صورت میں کیا کرے گا، وہ تملکہ، فإن نفاه الجمیع تملکہ واخرج خمسہ، تو اس صورت میں کیا کرے گا، جو شخص کو ملا ہے وہ اپنی ملکیت قرار دے گا، البتہ خمس نکالنے کے بعد، پہلے خمس نکالے گا. الرابع الغوث، یعنی وہ چیزیں کہ جو سمندر میں غوطہ لگانے کے بعد جو قیمتی پتھر یا قیمتی جو موتی وغیرہ یا قیمتی اشیاء ملتی ہیں، ان میں بھی خمس واجب ہے. فمن اخرج شیئا من البحر مما يتكون فيه كاللؤلؤ والمرجان واليسر، ٹھیک ہے، بغوث وجب علیہ اخراج خمسہ وكذلك اذا كان بارض خارجی الحوت، کہتے کہ وہ چیزیں جیسے لولو مرجان، اس طرح کے جو پتھر قیمتی ہوتے ہیں، موتی ہوتے ہیں، اگر سمندر میں غوطہ لگانے کے بعد یہ چیزیں اگر انسان کو مل رہی ہیں تو اس صورت میں واجب ہے ان کا خمس نکالنا، ٹھیک ہے. وکذالک اذا کان بارض خارجی الحوت، اس طریقے سے چاہے کسی اور خارجی آلات کے ذریعے سے انسان نکال رہا ہے، پھر بھی اس پر خمس واجب ہے. وما يؤخذ من سطح الماء او يلقيه البحر الى الساحل لا يدخل تحت عنوان الغوث، لیکن اگر وہ مال کہ جو وہ قیمتی موتی یا وہ قیمتی اشیاء کہ جو سمندر کے کنارے کے اوپر، یعنی پانی کے اوپر، سطح ماء یعنی پانی کے اوپر سے، یا پھر او یلقیہ البحر الى الساحل، یا پھر یہ خود سمندر نے مطلب کی لہروں نے اسے کنارے پہ جو لا کر پھینک رکھا ہے، اگر وہاں سے انسان اس کو اٹھا رہا ہے تو چاہے وہ پانی کے اوپر سے اٹھائے یا کنارے سے اٹھائے، تو اس صورت میں وہ غوث کے عنوان میں داخل نہیں ہوگا اور غوث کے عنوان سے خمس واجب نہیں ہو. ہاں ویجی علی حکم ارباح، اس پر ارباح مقاصد کا یعنی وہ حکم جاری ہوگا کہ ہاں وہ مطلق فائدہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن غوث والا فائدہ نہیں ہے، تاکہ عنوان غوث سے اس کا خمس نکالا جائے. نعم یجب اخراج الخمس من العنبر الماخوذ من سطح الماء على الاحمر، ہاں اگر کسی کو عنبر مل رہا ہے، ہاں عنبر بھی ایک پانی کی ہی وہ قیمتی شے ہے، کہ اگر عنبر کسی کو اس کے اوپر پانی کے سطح کے اوپر مل رہا ہے تو اس صورت میں بنا پر احتیاط کی اس میں خمس واجب ہے. الحیوان المستخرج من البحر كالسمك لا يدخل تحت عنوان الغوث، کہ وہ حیوانات جو سمندر میں رہا کرتے ہیں اگر ان کو کوئی غوطہ لگا کر نکال رہا ہے جیسے مچھلی ہے تو اس صورت میں اس پر خمس واجب نہیں ہے. وكذلك اذا استخرج سمكة ووجد في بطنها لؤلؤا او مرجانا، یہی حال ہے کہ غوث کے عنوان سے خمس واجب نہیں ہے اگر کوئی شخص جو کیا ہے کسی مچھلی کو نکالے اور اس مچھلی کے پیٹ میں لؤلؤ و مرجان جیسے قیمتی پتھر ملے، قیمتی موتی ملے،
وَكَذَلِكَ مَا يُسْتَخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ مِنَ الْأَمْوَالِ غَيْرِ الْمُتَكَوِّنَةِ فِيهِ، اس طریقے سے وہ چیزیں کہ جو پانی سے انسان نکال رہا ہے لیکن کیا ہے وہ پانی کی اشیاء نہیں ہے، بلکہ پانی سے بنی ہوئی چیز نہیں بلکہ خارجی چیزیں ہیں. کما اذا غرقت سفینہ واستخرج ما فیہا من الاعمال بالغوص، جیسے کوئی سفینہ جو ہے کیا کوئی سمندر میں کوئی جہاز ہے وہ ڈوبی اور اس جہاز کا جو مال وغیرہ نیچے زمین پر ملا ہے، تو اس صورت میں غوث اگر کوئی مطلب سمندر میں کہ پانی کے سطح پانی میں کے اندر جا کر کوئی ان مال کو نکالتا ہے کہ جو جہاز جب ڈوبی تھی تو وہ مال آیا تھا، ہے نا، چونکہ تو وہ پانی کے کا مال نہیں ہے اس لیے سے اس پہ خمس واجب نہیں ہے غوث کے عنوان سے. فإن كل ذلك يدخل في ارباح، یہ سب خمس واجب ہوگا لیکن ارباح مقاصد کے عنوان سے ہوگا، اس عنوان سے نہیں ہوگا. پانچویں چیز اس وقت خمس واجب ہے الحلال المخلوط بالحرام وفي ذلك الصور، اگر مال حلال مخلوط ہو جائے مال حرام سے تو اس پر بھی خمس واجب ہے، اور اس کی کچھ صورتیں ہیں. سب سے پہلی صورت اذا علم مقدار الحرام ولم يعلم مالکہ، ٹھیک ہے، ولو اجمالا فی ضمن اشخاص معدودین یجب التصدق بذلك المقدار مالکہ، کہہ رہے کہ اگر کوئی شخص مال حرام کی مقدار کو تو جانتا ہے لیکن اس کے مالک کا علم انسان کو نہ ہو، چاہے وہ اجمالی ہی کیوں نہ ہو. کیوں؟ چونکہ وہ جو مالک ہیں وہ متعدد اشخاص کے درمیان میں کیا ہے وہ محصور ہیں، ٹھیک ہے، کہ مطلب ہو سکتا ہے کہ زید ہو سکتا ہے، عمر ہو سکتا ہے، بکر ہو، اس طرح سے 10 لوگ ہیں، ان میں سے کوئی ایک ہے، نہیں پتہ چل پا رہا ہے، تو اس صورت میں کیا کرے گا جب تصدق بذالک المقدار مالک کی، تو صورت میں جو مال حرام ہے کہ جس کا مقدار انسان کو معلوم ہے اتنا مقدار کیا کرے گا بطور خمس جو وہ دے دے گا اس کے حقیقی مالک کی طرف سے کہ جس کا پتہ نہیں چل پا رہا ہے. قل او کثر، چاہے وہ مال کم ہو یا زیادہ ہو. ولحبت الاستجازۃ فی ذلک الحاکم الشرعی، اور اس طرح سے اگر وہ جو خمس نکال رہا ہے نا، اور اس میں تصدق میں پہلے ضروری ہے کہ پہلے حاکم شرعی سے اس حوالے سے اجازت لے لے. دوسری صورت اذا جہل مقدار الحرام وعلم مالکہ، اگر کوئی شخص حرام مقدار کا کتنا ہے نہیں معلوم لیکن مالک کا علم ہے اس کو کہ مالک کون. دیکھیں بالکل عکس ہے پہلے والے مسئلے کے، پہلے حرام کی مقدار پتہ تھی، مالک کا نہیں معلوم تھا. اب جو ہے کیا مالک کو معلوم ہے کہ مالک کون ہے لیکن کیا ہے حرام مال کتنا یہ نہیں معلوم. فإن أمكنت المصالحة معه فالأولى يصالحه، بس اگر مالک کے ساتھ مصالحت ممکن ہے تو اس صورت میں بہتر ہے کہ اس کے ساتھ پہلے مصالحت صلح کر لے. وإلا رد عليه المقدار، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس کو کوئی جو مقدار معلوم ہے وہ انسان اس کو دے دے. ولا يجب رد الزائد علیہ الأظہر، اور اس سے زیادہ اس کو دینا بنا پر اظہر کے واجب نہیں ہے. اذا جهل كل من المالک ومقدار الحرام وعلم انه لا يبلغ خمس المال وجب التصدق عن ذلك، کہنے کہ اگر کوئی شخص جو کیا ہے جاہل ہو، نہیں جانتا ہے کہ مالک کون ہے اور حرام مال کتنا یہ بھی نہیں جانتا، وعلم انه لا يبلغ خمس المال، کہ اتنا معلوم ہے کہ جتنا جو مال میں حرام ہے وہ اس کے اس کے کل کے خمس کے برابر، اس کا 5واں حصہ نہیں ہے، تو اس صورت میں وجب التصدق مالک، تو اس صورت میں مالک کی طرف سے صدقہ دے دینا بہتر ہے، واجب ہے. بالمقدار الذی یعلم انه حرام، اتنے مقدار میں کہ جتنے بارے میں اس کو جانکاری ہے، معلوم ہے کہ وہ حرام مال ہے. من دون حاجت الی اخراج خمس، اور یہاں پر بھی خمس نہیں ہے، یعنی اب تک کہ آپ نے ایک بار بھی خمس نہیں نکالا، اب تک صدقہ دے رہے تھے آپ، ٹھیک ہے. اذا جہل کل من المالک ومقدار الحرام وعلم انه یزید علی الخمس، ٹھیک ہے. اگر یہ دیکھیے گا یہ خمس کا مورد ہے، اب تک کہ خمس کا مورد تو تصدق کا مورد تھا، کہ اگر کوئی شخص مالک اور مقدار حرام دونوں کے سے حوالے سے کیا ہے جاہل ہو، ٹھیک ہے، لیکن ہاں اس بات کا علم ہے کہ انہ یزید الخمس، کہ جو مال ہے وہ خمس سے زیادہ ہے بہرحال، تو اس صورت میں وجب التصدق، تو اس صورت میں مالک کی طرف سے جو کیا ہے صدقہ دینا واجب ہے. بالمقدار الذی یعلم انہ حرام، اور اس مقدار میں کہ جتنے مقدار میں انسان کو جانتا ہے کہ یہ مال حرام ہے. ولا یجوز اخراج خمس مال، اور چونکہ یہ مال جو ہے کیا ہے خمس سے زیادہ ہے، 5% سے زیادہ ہے، تو اس صورت میں کیا کرے گا، اس صورت میں اس کو خمس نہیں دینا ہے بلکہ یہاں پر بھی تصدق ہے. اذا جہل کل من المالک و مقدار الحرام، اگر کوئی شخص مالک اور مقدار حرام دونوں سے ناواقف ہے،
واحتمل زیادت والا الخمس و نقیصت عنہ، اور احتمال دے رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ 5% سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے کم بھی ہو، اس صورت میں یجزی اخراج الخمس، اس صورت میں اگر 5% نکال دو یہ کافی ہوگا، یعنی خمس نکال دو تو کافی ہے۔ وہ تحل بقیۃ المال، اور اس کے لیے بقیہ مال کا استعمال کرنا حلال ہو جائے گا۔ ولحبۃ الاولیٰ اعطاء بقصد القربۃ المطلقہ، اور احتیاط اولیٰ یہ ہے کہ یہاں پر جو خمس نکالے گا اس کو قصد قربہ مطلقہ کے، بس قربتاً اللہ کی نیت سے اس کو نکال دے گا، من دون قصد الخمس، احتیاط یہ ہے کہ یہاں پر خمس کی نیت نہ کرے گا یا پھر صدقے کی نیت نہیں کرے گا۔ چھٹی چیز کہ جس پر خمس واجب ہے وہ ہے الارض التی تملکها الکافر من مسلم، وہ زمین کے جو کافر جو ہے وہ مالک بنے کسی مسلمان کی زمین کا، بیع کے ذریعے سے، یعنی کسی مسلمان نے کافر کو زمین بیچ دی ہے یا مسلمان نے کافر کو ہبہ کر دیا ہے، ونحو ذلک، سواء فی ذلک ارض الزراع والدار، چاہے اس میں زراعت کی زمین ہو یا گھر ہو، ٹھیک ہے، والحانوت وغیرہ، یا چاہے جو ایسی زمین ہو کہ جہاں پر حانوت یعنی وہ چکی لگی ہوتی ہے کہ جس مطلب وہ جانور بیل وغیرہ کو باندھ کے جو ہے وہ اس میں صفائی وفائی کے کرائی جاتی ہے، یا مطلب دھان وغیرہ کی صفائی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں۔ وَيَخْتَصُّ وُجُوبُ الْخُمْسِ بِنَفْسِ الْأَرْضِ، اور اس صورت میں خمس واجب ہے خود اسی زمین کا، کہ جس زمین کو کافر مالک بن رہا ہے مسلم کے ذریعے سے۔ وَلَا يَجِبُ فِي عِمَارَتِهَا بِنَا الْبِنَاءِ وَالْأَقْشَاءِ وَالْأَبْوَابِ وغیرہ ذلك، تو زمین کا خمس نکالنا ہے اس زمین کے اوپر بنی ہوئی جو عمارت ہے یا اس میں موجود جو لکڑیاں ہیں، ٹھیک ہے، درخت وغیرہ، یا پھر اس پہ جو دروازے ہیں ان کے اوپر خمس واجب نہیں ہے۔ ساتواں مورد ارباح المکاسب، یعنی سال بھر کے خرچے کے بعد سے جو انسان کے پاس چیزیں بچ جاتی ہیں، جو مطلق فائدہ ہے اس پر خمس واجب ہے۔ یہ بہرحال مسئلہ ایک طولانی ہے، انشاءاللہ یہ جب بحث شروع کریں گے تو مستقل اس کو اگر درس پڑھیں تو اس حوالے سے زیادہ بہتر ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔